الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد کتاب البیوع بیوع جمع بیع کی بیوع جمع بیع کی اور بیع کا لفظ باع سے نکلا ہے تو بیع کو بیع اسی لیے کہتے ہیں کہ متبایعین میں سے ہر ایک اپنا باع یعنی بازو کو دراز کرتا ہے دینے کے لیے لینے کے لیے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ اور اصطلاحاً بیع کہتے ہیں، بیع کی اصطلاحی تعریف ہے مبادلۃ مال بمال بالتراضی للتملیک. مبادلۃ مال بمال بالتراضی للتملیک کہ ملکیت بنانے کے لیے باہمی رضامندی کے ساتھ ایک مال کا دوسرے مال کے ساتھ تبادلہ کرنا. للتملیک تملیک. اور بیع کا حکم کیا ہے؟ حکم ہے جواز. بیع کا حکم کیا ہے؟ جواز. قرآن سے بھی ثابت، سنت سے بھی ثابت اور اجماع سے بھی ثابت ہے. قرآن میں احل اللہ البیع وحرم الربا. دوسری آیت الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. اور اسی طرح احادیث میں بے شمار روایات اذا اختلف المتبایعان فالقول قول رب السلعہ او یتتارکان. کتنے حدیثیں ہیں بیع پر تو. اور ابن قدامہ رحمہ اللہ نے مغنی میں اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں بیع کے جواز پر اجماع نقل کیا ہے. اب میں کتاب پر المغنی اور حافظ نے فتح الباری میں کہتے ہیں الکلام فی البیوع ینحصر فی 5 جمل. گفتگو بیع کے اندر گفتگو منحصر ہے، ہوگی محدود ہوگی 5 جملوں میں. جمل جو ترتیب ہے نا وہ یوں ہے، پہلے ہوتے ہیں جملے، اس کے تحت پھر آتے ہیں اجزاء، اجزاء کے تحت آتے ہیں ابواب، ابواب کے تحت آتے ہیں پھر فصول. ترتیب سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یعنی پہلے نمبر پر کیا؟ جملہ، جملے کے تحت اجزاء، اجزاء کے نیچے پھر ابواب، ابواب کے نیچے پھر آخر میں فصول. تو کہتے ہیں بیوع کے حوالے سے بات جو ہے نا وہ 5 جملوں میں ہوگی. نمبر 1 فی معرفت انواعها، ہا ضمیر بیوع کی طرف، بیوع کی انواع کی معرفت میں. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے بیوع کی اقسام کون کون سی ہیں. نمبر 2 وفی معرفت شروط الصحت فی واحد منها، وہ ہا ضمیر بیوع کی طرف، ان بیوع میں سے پھر ہر ایک کی صحت کی شرائط کو جاننا کہ اس بیع کی صحیح ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں، اس کی صحت کے لیے کیا شرطیں ہیں، یعنی شروط الصحہ. 2 تیسرے نمبر پر وفی معرفت شروط الفساد، شروط الفساد کی پہچان کے بارے میں، فساد کی شرائط کہ اگر کوئی بیوع حرام یا ممنوع ٹھہرتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے. اور آپ آگے پڑھیں گے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ مفسد للاصل ہوتی ہیں، یعنی ان کی بیع ہی حرام ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟
ان کا عین ہی حرام ہے، جیسے خنزیر کی بے ہو گئی، کتے کا بے ہو گئی، یہ مفسد للاصل ہے۔ اور بعض چیزیں ان میں فساد ہوتا ہے وصف کی وجہ سے، کہ اصلاً تو وہ چیزیں حلال ہیں، اصلاً وہ چیزیں حلال ہیں، لیکن اس میں حرمت آتی ہے کسی وصف کے پائے جانے کی وجہ سے۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ جیسے مثال کے طور پر بھائی یہ جو ہے نا، آپ یوں کہہ رہے بیعتین فی بیع ہے، ٹھیک ہے نا، یا آپ کہہ لیں کہ یہ مسرات، اب خود مسرات جو ہے جانور کی بیع میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں تصریح کی وجہ سے اس میں کیا آ رہی ہے، ممانعت آ رہی ہے۔ ایسے تلقی الرکبان ہے، سمجھ، ویسے تو بیع ٹھیک ہے، لیکن اس میں وجہ حرمت کیا آ رہی ہے، تلقی آ رہی ہے، سمجھ رہی کہ نہیں، وغیرہ تفصیل آگے آئے گی۔ تو بہرحال کچھ چیزیں مفسد للاصل ہوتی ہیں، اور کچھ چیزوں میں فساد کی وجہ کیا ہوتی ہے، وصف ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ اچھا جی، تو تیسری چیز فی معرفت شروط الفساد، چوتھی چیز صحیح بیوع کے احکام کی معرفت، صحیح بیوع کے احکام کی معرفت۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ ایک بیع جو ہے نا وہ صحیح ہو گئی ہے، ایک بیع صحیح ہو گئی ہے، اب اس پر کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں؟ بیع صحیح ہو گئی ہے تو اب اس پر کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں؟ یہ جو ہے نا، یہ صفحہ 576، یہ جو پرانا نسخہ ہے نا، پرانا نسخہ بڑا جو ہے، اس میں صفحہ 576 کے اوپر جو ہے نا یہ تفصیل یہاں ہم پڑھیں گے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ فی الاحکام العامۃ للبیوع الصحیحہ، کہ اس کے اندر پھر اس قسم کی بات ہوگی کہ بھی بیع ہو گئی ہے، بیع کے بعد جو ہے نا مبیع میں کوئی عیب نظر آ گیا ہے، سمجھے کہ نہیں، تو اب اس مبیع کا کیا حکم ہے، جبکہ وہ عیب بائع کے ہاں پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سبب بائع کے ہاں ہوتا ہے، لیکن وہ عیب رونما جو ہوتا ہے وہ مشتری کے ہاں ہوتا ہے، تو اس قسم کی جو تفصیلات ہیں نا یہ یہاں آئیں گی۔ اچھا، چوتھے نمبر پر فی معرفت احکام البیوع الصحیحہ، اور پانچویں نمبر پر فی معرفت احکام البیوع الفاسدہ، فاسد بیوع کے احکام، فاسد بیوع کے احکام۔ یہ پرانا جو نسخہ ہے بڑا موٹا تازہ، اس کے صفحہ نمبر 592 کے اوپر، 592 کے اوپر جو ہے نا یہ بحث ہے۔ سمجھے کہ نہیں، کہ بیع غلط تھی، مثال کے طور پر بیع فاسد تھی، اس میں کوئی مسئلہ تھا، مثال کے طور پر مسرات جانور میں نے خرید لیے، اب مجھے پتہ نہیں تھا اس کے اندر تصریح ہے، وہی جانور میں نے آگے فروخت کر دیا، بات سمجھ رہی کہ نہیں، تو اس قسم کے جو مسائل ہیں وہ یہاں پر اس کے تحت جو ہے نا وہ زیر بحث آئیں گے۔ تو یہ کل کتنے کے جملے ہو گئے؟ 5۔ یہ کل کتنے جملے ہو گئے؟ 5۔ اچھا، ان 5 جملوں میں آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 انواع، نمبر 2 شروط، نمبر 3 احکام، یعنی ان 5 جملوں میں 3 چیزوں کا بیان ہوگا، سمجھ رہی کہ نہیں، ایک تو بیوع کی انواع کے بارے میں، دوسرا بیوع کی شرائط کے بارے میں، اس نے 2 قسمیں بنی، شروط الصحہ، شروط الفساد، ٹھیک ہے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے نا وہ احکام، احکام کی بھی اس نے پھر 2 قسمیں بنائی،
احکام البیوع صحیحہ اور احکام البیوع الفاسدہ. تو گویا کہ خلاصہ نکالیں تو 3 چیزوں کا بیان ہوگا ان 5 جملوں میں: انواع کا بیان، شروط کا بیان اور احکام کا بیان. احکام کا تعلق کس کے ساتھ ہے کہ یہ بیع ہو گئی ہے، اب کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ بیع صحیح ہوئی ہے، اس کے اندر مسئلہ پیدا ہو گیا، یا بیع فاسد تھی اس کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، تو اب کیا حکم ہے، کیا کیا جائے. اور بات کی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مولی جمیل واضح؟ جہاں اشکال ہو بتا دینا. قاری جی جاگ رہے ہو؟ اچھا، تو کہتے ہیں اس کے اندر ہم سب سے پہلے جو ہے نا ہم ذکر کریں گے مطلق بیوع کی اقسام. سب سے پہلا مطلق بیوع کی نا اقسام عقلی تقسیم کرے گا. سمجھے کہ نہیں؟ بیوع کی نا ایک عقلی تقسیم کرے گا. اس کے بعد ہم ذکر کریں گے شروط الفساد والصحت فی واحد واحد منہا. فساد، بیع فاسد کی شرائط، بیع صحت کی شرائط، ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ جو ہے نا وہ ہم ذکر کریں گے ایک ایک کا الگ. مثال کے طور پر یہ کتے کی بیع حرام ہے، کیوں ہے؟ شراب کی بیع کی حرمت ہو گئی. سمجھے کہ نہیں؟ یا اسی طرح چربی کی کوئی چراغ بنا لیا جائے، تیل استعمال کر کے اس چراغ جلایا جائے، یا صابن بنا لیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کی چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ یہاں پر بات کرے گا. اور اسی طرح ہم ذکر کریں گے صحیح بیوع کے احکام، فاسد بیوع کے احکام. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ختم. یعنی ان 5 کی پھر آگے اس نے ترتیب بتائی. ان 5 جمل کی آگے کیا بتائی؟ پھر ترتیب بتائی. ترتیب میں پہلے کیا ہوگی؟ مطلق بیوع کی اقسام، اس کے بعد پھر شرائط کا بیان، اور تیسرے نمبر پر احکام کا بیان ہوگا. وہی 3 باتیں جو 5 جمل کے اندر ہیں. یہ بات ختم. اگلی بات کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَتْ أَسْبَابُ الْفَسَادِ وَالصِّحَّةِ فِي الْبُيُوعِ مِنْهَا عَامَّةٌ لِجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْبُيُوعِ أَوْ لِأَكْثَرِهَا وَمِنْهَا خَاصَّةٌ. چونکہ الٹ مانا کریں، چونکہ بیوع کے اندر صحت اور فساد کے جو اسباب ہیں، صحت اور فساد کے کیا ہے اسباب، وہ 2 طرح کے ہیں. یعنی کوئی بھی بیع صحیح قرار پاتی ہے یا فاسد قرار پاتی ہے، تو اس حوالے سے ہم جب اجمالاً طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں 2 طرح کے اسباب ملتے ہیں. نمبر 1 منہا عامہ، کچھ اسباب عام ہوتے ہیں لجمیع انواع البیوع، بیوع کی جمیع اقسام کے لیے یا اکثر کے لیے. سمجھے کہ نہیں؟ یعنی کچھ اسباب کیا ہوتے ہیں؟ عمومی ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ربا ہے. اب ربا کی شکل جس کے اندر پائی جائے گی وہ حرام ہو جائے گی. یا ممانعت کی ایک وجہ کیا ہے؟ ظلم ہے. ٹھیک ہے، تو ظلم کی شکل جہاں جہاں پائی جائے گی وہ حرام ہے. ایسے ایک عمومی سبب کیا ہے؟ غرر ہے. غرر کا سبب جہاں جہاں پایا جائے گا، جس شکل کے اندر پایا جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اسباب کیا ہے؟ عامہ. یہ اسباب کیا ہے؟ عامہ، عمومی اسباب ہے. اچھا، دوسرے نمبر پر ومنہا خاصہ، بعض اسباب جو ہے نا وہ خاص بھی ہوتے ہیں. بعض کی جو وجہ حرمت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ خاص ہوتی ہے. سمجھ رہی کہ نہیں؟ اس کی بھی وہ مثال ہے، جیسے مثال کے طور پر جو ہے نا یہ بیع الصرف ہے، سونے کا سونے کے ساتھ تبادلہ. اموال ربویہ کے اندر اب دونوں کا ایک جنس کے ساتھ جو ہے نا تبادلہ کیا جا رہا ہو، تو اس میں شریعت کیا کہتی ہے کہ برابری بھی ضروری ہے اور نقد بھی ضروری ہے. اب یہاں ایک شرط مفقود ہوگی تو وہ حرام ہو جائے گی. تو اب اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ خاص اموال ربویہ کے ساتھ، باقی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے.
وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ، اور یہی معاملہ ہے فی احکام الصحۃ والفساد، صحت کے احکام میں اور فساد کے احکام میں، کہ کسی بھی بیع کے صحیح ہونے کے بعض چیزیں عمومی ہیں، بعض کیا ہے عمومی ہے۔ عمومی کیا؟ مثال کے طور پر وہ شروط الفساد نہ ہو، غرر نہیں ہے، جہل نہیں ہے، ربا نہیں ہے، تو وہ بیع ٹھیک ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور بعض کیا ہے خاص ہیں، یہ خاص کن کے اندر ہوتے ہیں؟ ان کے اندر ہوتے ہیں جو مفسد للاصل ہے، جو کیا مفسد للاصل ہے، جیسے کتے کی بیع حرام ہے، شراب کی بیع حرام ہے، خنزیر کی بیع حرام ہے، محرم الاعیان جو کہلاتے ہیں، بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ عام خاص کی سمجھ نہیں آئی؟ اللہ اکبر کبیر، تیری آنکھ لگ گئی ہو رہی ہے نا، کہاں سے، کس لفظ سے؟ کہتے ہیں دیکھیں کوئی بھی بیع حرام ہے نا، اگر ہم اجمالی طور پر دیکھیں تو اس کے اندر بعض حرمت کے اسباب عمومی ہوتے ہیں، بعض خاص ہوتے ہیں۔ عمومی کیا ہے؟ مثلا غرر، غرر جس بیع کے اندر بھی ہے وہ حرام ہے، سمجھے کہ ربا جس بیع کے اندر بھی ہے وہ حرام ہے، جہل جس کے اندر بھی ہوگی وہ حرام ہے، یہ کہ عمومی اسباب ہے۔ اور بعض ممانعت کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ خاص ہوتی ہے، بعض ممانعت کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے بیع صرف کے اندر آپ کو مثال دی ہے، اب سونے کا سونے کے ساتھ تبادلہ ہے، وزن بھی برابر ہے، یا جو ہے نا یدن بھی یدن نہیں ہے، وزن برابر ہے لیکن ادھار ہے، تو خاص اس کے ساتھ ہے۔ اب لیکن اگر آپ چینی خریدتے ہیں اور ایک طرف سے ادھار ہو، وہ تو ٹھیک ہے، بات سمجھے کہ نہیں؟ چینی کا چینی کے ساتھ تبادلہ کرے یا چینی کے پیسوں کے ساتھ لے اور ایک طرف ادھار ہو جائے یا دونوں طرف ادھار ہو، یہ ٹھیک ہے، لیکن سونے کے ساتھ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ وہاں ایک طرف سے بھی ادھار ٹھیک نہیں ہے، چاہے جائے کہ دونوں جانب سے ادھار ہو، تو یہ خاص سبب ہے، یعنی اس میں وجہ حرمت خاص اس کے ساتھ ہے، نہیں ہے سمجھ؟ اور کہتے ہیں اسی طرح وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي أَحْكَامِ الصِّحَّةِ وَالْفَسَاد، صحت کے احکام، صحیح بیع کے احکام، فساد کے احکام، سمجھے یہ بھی کوئی عام ہے کوئی خاص ہے۔ تو کہتے ہیں چونکہ بات یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحت کے اسباب، فساد کے اسباب کچھ عمومی ہے کچھ خصوصی ہے، اس لمحہ کا جواب اقتضى النظر الصناعی، جب بات ایسی ہے تو پھر تقاضا کیا ہے فنی نقطہ نظر نے، فنی نگاہ نے، کیا ان نذکر المشترکہ، کہ ہم ذکر کریں ان اصناف اربع میں سے جو مشترک چیزیں ہیں۔ کون سی اصناف اربع؟ نمبر ایک دیکھیں، گنتے جائیں، آنی العام من اسباب الفساد، فساد کی عمومی اسباب دیکھے جائیں۔ نمبر دو، وہ اسباب الصحت، اس کا تو پچھلے اسباب پر صحت کے عمومی اسباب دیکھے جائیں، دو۔ نمبر تین، صحت کے عمومی احکام دیکھے جائیں۔ نمبر چار، بیع فاسد ہے تو اس کے عمومی احکام دیکھے جائیں، یہ لجمیل بیوع، تمام بیوع کے لیے، چونکہ یہ ایک قدر مشترک چیزیں ہیں تو پہلے ہم ان کو ڈسکس کریں گے، پھر ہم ان کو ڈسکس کریں گے جو کیا ہے ہر ایک کے ساتھ خاص خاص ہے، بات سمجھے کہ نہیں؟ ثم نذکر الخاص من هذه الاربعۃ، پھر ہم ذکر کریں گے ان چار میں سے خاص کا، یعنی عمومی ذکر کر کے پھر ان میں سے ہر ایک کا بھی تفسیر الگ الگ نام لیں گے۔ جی پہلے جی حرمت کے اسباب میں سے ایک سبب غرر ہے، یہ آپ کو بتا دیا۔ اب یہ کہ جی یہ غرر کہاں کہاں پایا جاتا ہے، ان اقسام کا ہم نام بتائیں گے آپ کو، سمجھے کہ نہیں؟ ایک عمومی حکم حرمت کا کیا ہے جی؟ جہل ہے، اچھا جی یہ جہل کہاں کہاں پائی جاتی ہے، پھر ہر ایک کا آپ کو الگ الگ نام بتائیں گے، بات ہی سمجھ آ رہی؟ اچھا، تو کہتے ہیں خاص من حاضر بواحد بیوع میں سے ایک ایک قسم کے ساتھ،
چنانچہ 4 عمومی ہو گئے اور 2 کیا ہو گئے خاص. کل کتنے بن گئے 6 اجزاء. کل کتنے بن گئے 6 اجزاء. تو فینقسم ھذا الکتاب باضطرار، نتیجتاً منقسم ہوگی یہ کتاب یعنی کتاب البیوع مجبوراً 6 اجزاء کی طرف. اب وہ 6 اجزاء کون سے بنے؟ اب وہ دوبارہ خود بتاتا ہے. کہتا ہے الجزء الاول، پہلا جزء کیا ہوگا؟ تعرف فیہ انواع البیوع المطلقہ، اس میں مطلق بیوع کی اقسام کو جانا جائے گا. اور دوسرا جزء کیا ہوگا؟ عمومی فساد کے جو اسباب ہیں مطلق بیوع میں، یعنی نام لیے بغیر جو اسباب الفساد ہے نا، کہ غرر ہے، ربا ہے، جہل ہے، سمجھے کہ نہیں، یہ چیز بیان کی جائے گی. آنی فی کلھا او اکثرھا، یہ جو عمومی فساد اسباب الفساد ہے تمام بیوع میں یا پھر کس میں؟ اکثر بیوع میں. تو پہلے جو ہے نا یہ اسباب الفساد کا ذکر ہوگا. کیوں؟ اسباب الفساد اسباب الصحہ سے زیادہ ہے، اور یا جب اسباب الفساد نہیں ہوں گے تو باقی پھر صحت ہوتی ہے. اس لیے اس میں زیادہ تفصیل کس پر ہوگی؟ اسباب الفساد کے اوپر ہوگی. کیونکہ جب اسباب الفساد کو آپ ختم کر دیں تو نتیجہ کیا ہوگی؟ چیز ٹھیک ہو جائے گی. اچھا کدھر گیا؟ اچھا آنی فی اذ کانت اعرف، کیونکہ یہ اسباب الفساد جو ہے اعرف من اسباب الصحت، یہ اسباب الصحت سے زیادہ معروف ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا بیع کے اندر تو اصل صحت ہے، بیع میں اصل کیا ہے؟ حلت ہے. سمجھے کہ نہیں؟ الاصل فی البیوع الحل، تو بیوع میں ضابطہ کیا اصل یہ کہ ہر بیع حلال ہے. ہاں وہ بیع حرام ہوگی جس کے اندر کوئی وجہ فساد آئے گی، وہ چاہے مفسد للاصل ہے یا مفسد للوصف ہے. اس لیے پھر زیادہ بحث کس پر ہونی چاہیے؟ صحت پر کہ فساد پر؟ فساد پر ہوگی. تیسرا تعرف فیہ اسباب الصحت، اس کے اندر مطلق بیوع میں، الٹ معنی کریں، مطلق بیوع میں صحت کی اسباب کو جانا جائے گا. چوتھے نمبر پر صحیح بیوع کے احکام کا ہم تذکرہ کریں گے، یعنی الاحکام المشترکہ لکل البیوع الصحیحہ او لاکثرھا، تمام صحیح بیوع میں مشترک احکام یا اکثر صحیح بیوع کے مشترک احکام کا بیان ہوگا. احکام کیا؟ وہی کہ مثلا بیع ٹھیک ہو گئی ہے لیکن مبیع میں کوئی عیب نظر آ گیا ہے، اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہوں گی. پانچویں نمبر پر ہم ذکر کریں گے مشترک فاسد بیوع کے احکام. مشترک ہوئی غرر ربا والے، کہ اس طرح کی بیع اگر ہو گئی ہے، آنی اذا وقعت، یہ بیع ہو گئی ہے، بیع فاسد کسی نے کر دی ہے، اب کیا حکم ہے. چھٹے نمبر پر جو ہے نا ذکر کریں گے پھر نوعا من البیوع، بیوع کی ایک ایک قسم کو ذکر کریں گے. کس طرح ذکر کریں گے؟ اس صیت، فساد اور احکام کے ساتھ جو اس کے ساتھ خاص ہے. بیع الصرف کا الگ ذکر ہوگا، بیع السلم کا الگ ذکر ہوگا، مرابحہ کا الگ ذکر ہوگا. لیکن یہ جو چھٹی قسم ہے نا اذا وقع، یہ السادس والی، یہ آپ کے وفاق کے سلیبس میں نہیں ہے. کیوں؟ وہ غلطی سونا، کیونکہ اس پر ساری بات وہ مشترک جو بیان کرے گا نا پہلے عمومی اسباب، اس کے اندر آ جاتی، اکثر آ جاتی ہے. لیکن پھر بھی بہرحال اس نے الگ ذکر کیا ہے، لیکن اگر الگ پڑھ لیا جاتا تو اس میں خاصا الگ سے سپیشل فائدہ ہو جاتا. تکرار تو ہے تھوڑا سا، لیکن اس میں فائدہ کیا ہے؟ بہرحال زیادہ ہے. تو چونکہ ان نظر وفاق کے سلیبس میں نہیں ہے، اس لیے آپ کے پاس جو کتاب ہے نا یہ دار ابن طیب والا نسخہ، اس کے اندر بھی وہ نہیں ہے. تو ایک سال ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وفاق والوں نے اندر جو ہے نا یہ بھی شرلی چھوڑی ہوئی ہے، تو پتہ نہیں تھا، تو اس لیے ہم نے تو پھر ساری پڑھ. لیکن جب سے پتہ چلا ہے طلبہ کا بھی موضوع ٹوٹ گیا، پھر اپنا بھی ٹوٹ گیا. ہاں ہاں پڑھیں گے پہلے سلیبس، فرض پورا ہو گیا تو پھر باقی نفل. چل